احباب گرامی، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 50 کے ضمن میں ہم نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ کسی بھی چیز کی حلت اور حرمت کا اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ شریعت کا نازل کرنے والا بھی اللہ ہے اور شریعت کے احکامات دینے والا بھی اللہ ہی ہے۔ وہ جسے چاہے جو حکم دے، جس طرح سے دے، جہاں سے مرضی دے، انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنے خالق کی اطاعت میں جھک جائے۔ لوگوں کا یہ اعتراض کرنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں کے رویے سے ہٹ کر 4 سے زائد شادیاں کی ہیں، تو اس لحاظ سے یہ ایک نیا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الگ ہے اور عام مسلمانوں کے لیے الگ ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے کل ہم نے کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھیں کہ نبی کی وہ حیثیت نہیں ہوتی جس حیثیت کو بنا کر عام طور پہ لوگوں کے منہوں سے یہ بات نکلی۔ نبی اپنی جگہ پر وہ شخصیت ہوتا ہے جس کا ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہر بندہ اللہ رب العالمین کی دی گئی اس رسالت جیسی نعمت سے سرفراز نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین جسے چاہتے ہیں رسالت اور نبوت عطا فرماتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ بات بھی کہی کہ عام طور پہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، اور جو عام شخص خواب دیکھتا ہے اس کا خواب وہی نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے انبیاء کرام علیہم السلام جو مال ان کا ہوتا ہے وہ ترکہ نہیں چھوڑتے، ان کی جائیداد نہیں ہوتی، کوئی ان کی وراثت نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے انبیاء کرام جس جگہ پر فوت ہوتے ہیں وہ وہیں دفن کیے جاتے ہیں۔ انبیاء کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ ان کے جسموں کو اللہ نے قبر کی مٹی پر حرام کر رکھا ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں اعمال کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والوں کا یہ مقام ہم نے پچھلی آیات کے اندر پڑھا کہ اگر یہ نیکی کریں گے تو عام مسلمانوں سے ہٹ کر ان کو دگنا اجر دیا جائے گا، اور اگر یہ گناہ کریں گے تو عام مسلمانوں کے مقابلے میں ان کو دگنا گناہ دیا جائے گا۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بخار ہوتا تو آپ یہ کہا کرتے تھے کہ مجھے تمہارے 2 آدمیوں کے بقدر بخار ہوا ہے، تو ہمارے لیے اجر بھی زیادہ ہے، اور اسی لحاظ سے اللہ رب العالمین نے معاملات دیگر ویسے ہی رکھے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عام مسلمان صدقہ کھا سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقہ حرام کر دیا گیا کہ آپ صدقہ نہیں کھا سکتے ہیں۔ یہ نبی کی وہ خصوصیات ہیں جو عام مسلمانوں سے ہٹ کر ہیں۔ اس لحاظ سے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 5واں نکاح کیا تھا تو اسی صورت کے اندر ہم نے الفاظ پڑھے تھے زوجناکہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا نکاح اس عورت کے ساتھ کیا ہے۔ اور میں نے وہاں پر وضاحت کی تھی کہ اس کا معنی یہ ہے اللہ رب العالمین نے آپ کا نکاح کر دیا ہے، لہٰذا نہ تو اب گواہوں کی ضرورت ہے اور نہ ہی حق مہر دینے کی ضرورت ہے۔ جب اللہ نے آپ کا نکاح کر دیا، آپ کو اس کے پاس جانے کی اجازت دے دی ہے۔ اس لحاظ سے جب یہ اعتراض آیا تو جواب تو وہاں پر بھی موجود ہے کہ اللہ نے آپ کا نکاح کیا ہے، لیکن یہاں پر تفصیلاً اللہ رب العالمین نے بات فرما دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے ان عورتوں کو حلال کر دیا ہے۔ یہاں سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کو تو ہم سب مانتے ہیں، ہمیں اللہ رب العالمین کے احکامات کا بھی پتہ ہے۔ اب اگر اللہ کو جب ہم مانتے ہیں، اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں، اللہ اپنے کسی بندے کو خاص کر کے ایک حکم دے دیتا ہے، وہ اس پر عمل کر لے، وہ اس پر حکم دیا گیا، اس کو نازل کیا گیا، وہ حکم مجھے نہیں دیا گیا، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں اعتراض کرنا شروع کر دوں۔ یہ تو بالکل ویسی ہی بات ہے جیسے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ آپ اپنا قبلہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو مقرر کر لیجئے، تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف اپنا رخ کیا تو اللہ فرماتے ہیں سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، دوسرے پارے کی پہلی آیت ہے کہ ان قریب بے وقوف لوگ یہ بات کہیں گے،
اللہ نے ایسے لوگوں کو بیوقوف کہا ہے، کہا ان قریب بیوقوف لوگ ایسی بات کہیں گے کہ ان لوگوں کو ان کے پہلے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا، یہ لوگ ایسی بات کہیں گے۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی پریشانی نہ لیجئے، کیونکہ جعلناکم امتا وسطا، ہم نے آپ کو معتدل امت بنایا ہے۔ نبی کے لیے احکامات الگ ہیں، ان کی خصوصیات الگ ہیں، ہاں اپنے درجے کے اعتبار سے وہ ہم سے بہت اونچے ہیں، لیکن بشری جو ضروریات ہیں، جو ہمارے معاملات ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے ایک انسان ہی کی ضرورت تھی جو اللہ رب العالمین نے ہم میں سے مبعوث کر دیا۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار روزے رکھنے سے منع کیا ہے۔ نفلی روزہ بندہ لگاتار نہیں رکھ سکتا، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سحری کھائے بغیر 3 4 دن روزہ رکھنا۔ تو کئی صحابہ کرام نے اس بات کی اجازت طلب کی، اے اللہ کے رسول ہمیں اس کی اجازت دیں، ہم سحری کھائے بغیر 3 4 دن کا روزہ رکھیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منع کر دیا، اور لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی تو رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، میرا رب مجھے رات کو کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، لیکن تمہارے ساتھ یہ معاملہ نہیں۔ تو نبی کی خصوصیات میرا بھائی الگ ہوتی ہیں، اس لیے جو بندہ یہ اعتراض کرتا ہے در حقیقت اسے اپنی عقل پر ماتم کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ان عورتوں کا ذکر کیا کہ جن سے نکاح کی اجازت دی گئی۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ 4 بیویاں تو آلریڈی آپ کے نکاح میں موجود ہی تھیں، ان کے بعد جب 5ویں کے ساتھ نکاح کیا تو تب آپ پر یہ اعتراض اٹھایا گیا۔ ہمارے سامنے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویوں کے نام ہیں جن سے آپ نے یک کے بعد دیگرے نکاح کیا۔ سب سے پہلا نکاح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوا، جن کے متعلق آتا ہے کہ ان کے 2 خامند پہلے وفات پا چکے تھے، اور عمر میں اللہ کے رسول سے 15 سال یہ بڑی تھی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب تاجر کی حیثیت سے مکہ میں اپنا لوہا منوا چکے تھے۔ 25 سال کی عمر میں آپ کا نکاح سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوا، اور 15 سال زندگی کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو آپ سے 15 سال وہ بڑی تھیں، 10 سال تقریباً آپ نے ایک بیوی کے ساتھ گزار دیے، اس حال میں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو نبوت سے نواز دیا۔ نبوت سے جب اللہ رب العالمین نے آپ کو نوازا تو اس وقت سیدہ خدیجہ وہ تھیں جو سب سے پہلے آپ پر ایمان لائیں۔ پھر اس کے بعد جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی اور نبوت کا کام بھی بڑھ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دوسرا نکاح سیدہ سودا رضی اللہ عنہا کے ساتھ کیا، جو ایک مطلقہ خاتون تھیں اور بہت بڑی ہو چکی تھیں۔ ان سے نکاح کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ میرے بچوں کی تربیت کریں گی، کیونکہ اب میں نے دعوت کے میدان میں نکلنا ہے۔ سیدہ عائشہ یہ واحد بیوی ہیں جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، اور یہ کنواری تھی۔ اللہ رب العالمین کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کیا۔ دوسری طرف سیدہ حفصہ جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، ان کے ساتھ نکاح کیا۔ ان دونوں عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کے 2 مقصد تھے۔ ایک تو یہ کہ دنیا اور آخرت میں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما یہ اللہ کے رسول کے وزیر ہیں، جیسا کہ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر ہیں۔ تو ضروری یہ تھا کہ ان دونوں کے ساتھ مزید قربت اور قرابت جوڑی جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ عائشہ سے نکاح کیا جو کنواری تھی، اور دوسری طرف سیدہ حفصہ جن کے خامند وفات پا چکے تھے اور سیدنا عمر ان کے لیے پریشان تھے، اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ نکاح کر کے نہ صرف یہ کہ ان کی دل جوئی کی، بلکہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے لیے فخر سمجھا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول نے میری بیٹی کو اپنا نام دیا ہے۔ اس کے بعد سیدہ عائشہ اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو یہ دیکھا جائے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو ضروری تھا کہ ایک ایسی عورت ساتھ موجود ہو جس کا اللہ کے رسول کے ساتھ اتنی دیر تک ساتھ رہے کہ جو اللہ کے رسول کے گھریلو زندگی کے معاملات کو دیکھ کر بعد میں خواتین کی تربیت کر سکے۔ اور ہم دیکھتے ہیں
کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے جو فتاوی ہیں ان کی بیان کردہ احادیث کی تعداد دوسرے نمبر پر سیدہ عائشہ ہیں، جو کہ سب سے زیادہ احادیث بیان کرنے والی ہیں۔ عبادات میں، معاملات میں، احکامات میں، اوامر میں، نواہی میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے فتاوی اگر مرتب کر دیے جائیں تو بہت بڑی کتاب مرتب کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کو دیکھیے تو یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے خواتین کی تربیت کے ساتھ ساتھ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں نہ صرف یہ کہ خواتین کو لکھنا پڑھنا سکھایا، بلکہ خلافت کے امور میں ان کے مشورے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنائی گئی احادیث، اس کی وجہ سے سیدنا عمر نے کئی ایک بہتر فیصلے کر دی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوا، جنہیں ام المساکین کہا جاتا ہے۔ یہ وہ ہیں جو اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ بہت زیادہ صدقہ کیا کرتی تھیں، اور غالباً یہ وہی ہیں جن کا نکاح پہلے سیدنا زید کے ساتھ ہوا تھا۔ تو ان کو چونکہ پہلے بھی ایک مرتبہ طلاق ہو چکی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان کے ساتھ نکاح کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ شادی کے 2-3 ماہ بعد ہی ان کی وفات ہو گئی تھی۔ اسی طرح سے سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ اللہ کے رسول کا نکاح ہوا، جو اور اس کے علاوہ 2 نکاح ہیں، ایک ہے سیدہ صفیہ کے ساتھ اور ایک ہے سیدہ جویریہ کے ساتھ۔ یہ دونوں نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ یہ دونوں خواتین، سیدہ جویریہ کے متعلق آتا ہے کہ ان کا باپ ایسے قبیلے کا سردار تھا جو ڈاکہ زنی کرتے تھے اور اللہ کے رسول کے کٹر دشمن تھے۔ دوسری طرف سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا، ان کا خاندان بھی اسی طرح کا ہی تھا۔ یہ دونوں یہود کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، لیکن دونوں نے اسلام بھی قبول کر لیا، قید میں تھیں۔ اللہ کے رسول نے دونوں کو آزاد کر کے ان کی آزادی کو ان کا حق مہر بنا کر ان دونوں کے ساتھ نکاح کیا۔ تو ان دونوں قبیلوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی دشمنی بہت حد تک کم کر دی، حتیٰ کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ بنو قریظہ اور بنو مستلق اس کے بعد، ان نکاحوں کے بعد اللہ کے رسول کے مقابلے میں نہیں آئے۔ اسی طرح سے سیدہ ام حبیبہ جو کہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں، ان کے ساتھ جب اللہ کے رسول کا نکاح ہوا تو ابو سفیان اور خالد بن ولید چونکہ ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور دونوں اللہ کے رسول کی دشمنی میں بہت آگے بڑھے ہوئے تھے اسلام قبول کرنے سے پہلے، تو یہ بھی اس کے بعد اللہ کے رسول کے مقابلے میں نہیں آئے۔ یہ وہ کچھ معاملات ہیں جن کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے۔ آپ نے، ایک روایت آتی ہے دارمی کے اندر، مالی حاجہ، میرے لیے عورتوں میں کوئی میری حاجت نہیں ہے، میرا کوئی مطلب نہیں ہے عورتوں سے نکاح کرنے کا، اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس نکاح کے ذریعے اسلام کو تقویت دیتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طرح کے نکاح کیے ہیں، اور آپ نے کسی ایک ہی خاندان کے اندر نہیں بلکہ مختلف خاندانوں کے اندر آپ کے نکاح ہوئے، اور سارے تقریباً ان خاندانوں میں تھے جن کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی بڑی زیادہ تھی۔ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خاندان دیکھ لیں، یہ لوگ بڑے اللہ کے رسول کے خلاف تھے، یہ صرف ابو بکر صدیق کا گھرانہ تھا جو اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑا ہے۔ اسی طرح سے دیگر لوگ بھی تھے، لیکن جوں آپ کا نکاح ہوتا گیا یہ لوگ آپ کے مقابلے میں نہیں آئے۔ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ نکاح کا مقصد کیا ہے۔ عام طور پہ لوگ پوچھتے ہیں کہ نکاح کا مقصد کیا ہے، تو عام بندہ کہتا ہے نکاح کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنی جنسی خواہش پوری کرے، زیادہ سے زیادہ کچھ بتاتا ہے تو یہ بتاتا ہے کہ اولاد کا حصول ہو جو کل کو اس کی والی وارث بن جائے۔ یہ سوچ ایک ٹھیک ہے لیکن تنگ نظری ہے، اس سوچ کے اندر تنگی ہے۔ اگر ہم اس معاملے کو کھولیں تو نکاح ہمیں قرابت داری بھی دکھاتا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی بیٹیوں کے ساتھ نکاح کر کے قرابت داری میں اضافہ کیا۔ نکاح دشمنیوں کو بھی مٹاتا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی 2 بیٹیوں کے ساتھ نکاح کیا اور ان کی دشمنی ختم ہو گئی۔ اسی طرح سے نکاح اسلام کو تقویت بھی دیتا ہے، جیسے سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے مشوروں سے امت مسلمہ کو کافی حد تک فوائد پہنچے۔ خیر، نکاح کے بہت سارے فوائد ہیں، بالخصوص جب اللہ کے رسول کے نکاحوں کی بات کی جائے۔ تیسری صورت ہماری کل رہ گئی تھی
جس میں ہم نے کہا کہ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا۔ پہلی تو وہ عورتیں ہیں جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر کے ان کے حق مہر ان کو ادا کر دی ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جو لونڈیاں ہیں، جنگی قیدی ہیں یا تحفے کے طور پہ آپ کو ملی ہیں اور آپ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ تمتع کیا ہے، استمتاع کیا ہے، وہ آپ کی بیویاں ہیں۔ اور تیسری وہ جن کے متعلق ہم نے پڑھا کہ وہ عورتیں جو آپ کے ماموں کی، خالاؤں کی، چچاؤں کی، پھوپھیوں کی وہ بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی۔ اور کل میں نے اس کے متعلق بھی وضاحت کی تھی کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو عام طور پہ عام مسلمانوں کو چاہیے کہ ان سے نکاح کریں۔ سورۃ النور کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کی بڑی وضاحت کی ہے کہ پھوپھیوں کے بیٹوں کے ساتھ اور اسی طرح سے چچاؤں کے بیٹوں کے ساتھ، خالاؤں کے بیٹوں کے ساتھ اور ماموں کے بیٹوں کے ساتھ عورتوں کو چاہیے کہ وہ نکاح کریں۔ اور یہاں مردوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ان عورتوں کے ساتھ نکاح کریں۔ یہاں سے ان لوگوں کا بھی رد ہوتا ہے جو کزن میرج کو برا سمجھتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً، وہ ایسی مومنہ عورت جو اپنا آپ خود اللہ کے رسول کو ہبہ کر دے۔ جیسے کہ صحیح بخاری میں آتا ہے، ایک عورت اللہ کے رسول کے پاس آئی تو آپ علیہ السلام کو کہنے لگی اللہ کے رسول میں اپنا آپ کے سپرد کرتی ہوں، میں اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں دیتی ہوں۔ تو ایسی عورت کو ولی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جب اس نے آ کر، یہ خاص طور پہ نبی کے لیے، یہ بات ذہن میں رہے بس، جب اس عورت نے ایسا کہا تو آپ نے اپنا سر نہ اٹھایا۔ اس نے دوسری مرتبہ بھی کہا، تیسری مرتبہ بھی کہا، لیکن آپ خاموش رہے۔ تو ایک آدمی کہنے لگا اللہ کے رسول اگر آپ کو اس سے کوئی حاجت نہیں ہے تو کیا اس کو میں اپنے نکاح میں لے لوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ لے لو۔ تو اس عورت کا نکاح اس شخص کے ساتھ کر دیا گیا۔ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً، ایسا کوئی معاملہ ملتا تو نہیں ہے کہ کسی عورت نے آ کر اللہ کے رسول کو ایسا کہا ہو، لیکن چونکہ آگے آ رہا ہے اِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا، اگر نبی چاہے تو اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ جو ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے لیے ہبہ کیا تھا۔ وہ روایات کیسی ہیں اللہ ان کی صحت کے متعلق بہتر جانتا ہے۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ہمیں علم ہے کہ ہم نے مسلمان مردوں کے لیے ان کی عورتوں کے معاملے میں کیا حکم دیا ہے۔ اور وہ کیا حکم ہے؟ سورۃ النساء کی آیت نمبر 3 میں اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ تم 2 3 4 عورتوں سے نکاح کر لو۔ اللہ فرماتے ہیں ہمیں اس بات کا پتہ ہے، اگر آپ کو الگ سے کوئی حکم دیا جا رہا ہے تو یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ ہمیں اس بات کا پورا علم ہے کہ ہم نے مومنوں کو، عام مسلمانوں کو ان کی بیویوں کے متعلق کیا حکم دیا ہے، ہمیں اس بات کا پتہ ہے۔ ہم نے آپ کے خصائص، آپ کی خصوصیات کو تفصیل کے ساتھ یہاں پر بیان کر دیا ہے۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، اور جو ان کی لونڈیاں ہیں، لونڈیوں کے متعلق یہ بات ذہن میں رکھیے کہ لونڈیوں کے، غلاموں کے احکامات آج بھی اسلام میں باقی ہیں، لیکن ان پر عمل ختم ہو چکا ہے۔ جب ایسا کوئی معاملہ ہوگا تب یہ احکامات بھی لاگو ہوتے چلے جائیں گے۔ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ، تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ تنگی سے کیا مراد ہے؟ تنگی سے مراد یہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول یہ نکاح نہ کرتے تو پھر یہی دشمن اللہ کے رسول کے خلاف کھڑے ہو جاتے، کتنی مشکلات اسلام کے اندر آ جاتی۔ تو اللہ رب العالمین نے اصل میں اسلام کو تقویت دینے کے لیے یہ کام اپنے نبی سے کروایا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ رب العالمین بہت بخشنے والا، بڑا رحمت والا ہے۔ یہ رحمت ہی ہے اللہ کی کہ اللہ رب العالمین نے یہ اجازت دی اور اسلام عین صحیح حالت کے اندر ہم تک پہنچ گیا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔